السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج آف اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں ہے، تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، شکریہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان کے روزے نفلی عبادت ہیں۔ امام شافعی اور امام مالک کا قول ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہی پچھلے رمضان کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن ایک موقدہ جیسا ہے، جو فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھے جاتے ہیں، اور جو فرائض کے نقص کو پورا کرنے میں معمول ثابت ہوتی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا یعنی نیچے والے آسمان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک، کینہ پرور، چغل خور، والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، جادوگر، قاتل، نجومی۔ فرمان نبی ہے کہ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس رات کو آئندہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شادی باری تعالیٰ ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اس سال جس بچے نے پیدا ہونا اور جس نے وفات پانی ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال بھر کے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شب رحمتوں اور مغفرتوں کی رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت بخشش بھری رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کو مال بھر کے اہم امور کا پروگرام دیتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات بھر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ یعنی اس کی رحمت غروب آفتاب کے وقت نیچے والے آسمان پر نزول فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، کوئی عافیت و سلامتی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عافیت و سلامتی دوں، حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص توبہ کرنے والا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو، لہٰذا ہم اس فضیلت کے موقع پر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور جو فوت شدہ عبادات کی قضا ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمارے تمام نیک اعمال ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان ہی سے تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ شعبان رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا۔ رمضان کی تعظیم کے لیے ترمذی شریف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان سے کسی زیادہ ماہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان کے اکثر حصے میں آپ روزے رکھتے تھے، بالکل قریب تمام مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف اعمال کا بارگاہ الہی میں پیش کیا جانا،
ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کا بھی اس اعمال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ کو اس سب مہینے سے افضل شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور لیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کا ایک راز یہ بیان کیا ہے کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب و مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔